عزیز طلبہ اکرام، آج ہم مختصراً اسلامی تہذیب اور اس کے عوامل اور عناصر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال چونکہ زیادہ لمبی ویڈیو تو ہم نہیں بنا سکتے، اس لیے مختصر جو حسب ضرورت طلبہ کے لیے ان کے سلیبس کے مطابق ضروری ہے اتنے ہی بتانے پہ ہم اکتفا کریں گے۔ تو اسلامی تہذیب کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ہم خود تہذیب کسے کہتے ہیں، سویلائزیشن جسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہا ذال با، اور اس کے لغوی معنی ہے سنوارنا، کانٹ چھانٹ کرنا، تراشنا، شاخ تراشی کرنا، اصلاح کرنا، پاک کرنا، پاکیزہ اخلاق والا بنانا۔ اور تہذیب کا اصطلاحی جو مفہوم ہے تو اس کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں سے ہم صرف دو پہ اکتفا کریں گے۔ پہلی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اصطلاح میں تہذیب کسی قوم کی عادات و اطوار، رہن سہن، فنون لطیفہ اور علوم و آداب کو کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیں کہ اصطلاح میں تہذیب کسی قوم کی عادات و اطوار، رہن سہن، فنون لطیفہ اور علوم آداب کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی قوم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے طور طریقے وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ دراصل ان طور طریقوں کی بنیاد وہ عقائد و نظریات و تصورات ہوتے ہیں جن پر کسی قوم کا یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے تہذیب کی ایک اور تعریف کی گئی ہے کہ تہذیب دراصل وہ نظریات و تصورات ہیں کہ جن پر کوئی قوم یا جماعت یقین رکھے اور انہیں اپنا مقصد حیات سمجھے۔ تو تہذیب کی دو تعریفیں ہو گئی۔ پہلی تعریف تہذیب کی یہ ہو گئی کہ کسی قوم کی عادات و اطوار، رہن سہن، فنون لطیفہ اور علوم آداب کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی قوم کے انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے طور طریقے اس کے تہذیب کہلاتے ہیں۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ تہذیب دراصل وہ نظریات و تصورات ہیں جن پر کوئی قوم یا جماعت یقین رکھے اور انہیں اپنا مقصد حیات سمجھے، یہ تہذیب کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم اسلامی تہذیب کی تعریف بیان کر دیتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کسے کہتے ہیں۔ تو اسلامی تہذیب وہ عادات و اطوار، رہن سہن کے طور طریقے، فنون لطیفہ اور علوم و آداب جو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہوں، یہ ایک تعریف ہے۔ دوبارہ سنیں کہ وہ عادات و اطوار، رہن سہن کے طور طریقے، فنون لطیفہ، علوم و آداب جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، تو وہ تہذیب جو ہے اسلامی تہذیب کہلاتی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے اوپر کہا تھا کہ اس کی دو تعریفیں تہذیب کی، تو اس لحاظ سے اسلامی تہذیب کی بھی دو تعریفیں ہی ہوں گی۔ تو دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ تصورات و نظریات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان کا ماننا ضروری ہے۔ تو لہٰذا جس طرح تہذیب کے اوپر دو تعریفیں کی گئی تھیں، اسی طرح اسلامی تہذیب جو ہے اس کی بھی دو تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد مختصراً ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یا مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کلچر ہے، ٹھیک ہے، اور تہذیب، اور ثقافت ہے، اور لفظ تمدن ہے۔ تو یہ تہذیب کے لیے لفظ عام طور پر ہمارے عرف میں ثقافت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور تہذیب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ویسے دیکھا جائے تو تہذیب کی جو دوسری تعریف ہے، اگر اس کو لے لیں تو ثقافت و تہذیب میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا ہے۔ لیکن اگر پہلی تعریف لے لیں
تو ثقافت جو ہے یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ تہذیب کی صورت میں وہ نامدار ہوتا ہے، یعنی اس قوم کے جو عادات ہیں، اطوار ہیں، رہن سہن، ان کی اصل بنیاد جو ہوتی ہے وہ ثقافت ہوتی ہے، جو علمی نظریات وغیرہ۔ لیکن اگر ہم دوسری تعریف لے لیں تو ظاہر بات ہے کہ تہذیب اور پھر ثقافت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے، اور عام طور پر اردو میں بھی یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک تمدن کا لفظ ہے تو تمدن جو ہے یہ محسوس ہونے والی مادی اشکال، فزیکل جو ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، جیسے ریل گاڑی ہے، جہاز ہے، کمپیوٹر ہے، عمارت تعمیر وغیرہ۔ تمدن کسی امت جیسے مسلمان، عیسائی، یہودی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ تمدن میں تمام امتیں ایک دوسرے کے محتاج ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ایجادات سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ البتہ تمدن کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہوتا ہے تمدن خاص، دوسرا جو ہے تمدن عام۔ تو عام تمدن وہ ہے جس کا ذکر کیا گیا، جیسے سائنسی ایجادات ہیں، ٹیکنالوجی ایجادات وغیرہ۔ تو ظاہر بات ہے مثلا گاڑی ہے، کمپیوٹر، اس کے لیے کوئی یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، عیسائیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، سکھ کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا جو ہوتا ہے نا خاص تمدن، وہ اشیاء ہیں جو کسی مخصوص تہذیب کا اشارہ دیں۔ اس کے ایک مثال کے ذریعے واضح کر لیتے ہیں۔ مثلا گھر بناتے ہیں، ایک گھر بنانا، رہنا، یہ ایک مشترک اور عام تمدن ہے، لیکن مسلمان چونکہ پردے کا خیال کرتے ہیں اس لیے اپنی چاردیواری وہ اونچی کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ پردے کی غرض سے چاردیواری کو اونچا کرنا جو ہے تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کی خاص کیا ہے، تمدن ہے، جبکہ غیر مسلموں کے ہاں اس سے کسی کو خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ ضرورت نہیں سمجھتے۔ مثلا گیرل لگا لیتے ہیں، مطلب چور وغیرہ سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی دیواریں، اس کو بڑے بڑے گیرل مضبوط درمیان سے نظر آتے ہیں، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیواریں اونچی کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کی خاص کیا ہے، تمدن ہے، کیونکہ خاص تمدن اور خاص تہذیب کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اس طرح لباس پہننا ایک عام تمدن ہے، مسلمان بھی پہنتے ہیں، عیسائی پہنتے ہیں وغیرہ، لیکن سکھ جو ہیں وہ اپنے سر کے اوپر ایک خاص قسم کی پگڑی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی خاص کیا ہے، تمدن ہے۔ تو بہرحال تمدن کی بھی دو قسمیں ہو گئی، ایک تمدن عام جس میں تمام انسانیت مشترک، اور دوسرا جو ہے تمدن خاص جو کہ خاص اس قوم کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر تعارف ہے تہذیب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جو تہذیب ہے اس کی تعریف، اور تہذیب کی بھی ہم نے دو تعریفیں بیان کی، اور اسلامی جو تہذیب ہے اس کے بھی ہم نے دو تعریفیں بیان کی۔ تو آخر میں دوبارہ ان کو سن لیتے ہیں کہ تاکہ اچھی طرح ذہن میں راسخ ہو اور ہمارے لیے آسانی ہو، کہ اس تہذیب کی پہلی تعریف یہ ہے کہ کسی قوم کی عادات و اطوار، رہن سہن، فنون لطیفہ اور علوم و آداب کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، ایک۔ اور اس کی دوسری تعریف یہ ہے تہذیب دراصل وہ نظریات و تصورات ہیں جن پر کوئی قوم یا جماعت یقین رکھے اور انہیں اپنا مقصد حیات سمجھ کر اس پر پریکٹیکل جو زندگی ہوتی ہے اس کی بنیاد رکھ لیتی ہے وہ قوم، تو لہٰذا یہ تہذیب کی تعریف ہے۔ اسی بنیاد پر اسلامی تہذیب کی بھی دو تعریفیں ہم نے بیان کی۔ نمبر ایک، وہ عادات و اطوار، رہن سہن کے طور طریقے، فنون لطیفہ اور علوم آداب جو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہوں، یہ تہذیب کی پہلی تعریف کے مطابق ہے۔ اور دوسری تعریف، وہ تصورات و نظریات و عقائد جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ایک انسان اپنے پریکٹیکل جو زندگی ہے وہ گزار لیتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے، تہذیب۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک تعریف کے مطابق تہذیب و ثقافت میں کوئی خاص فرق نہیں، ایک ہی چیز بن جاتی ہے، لیکن پہلی تعریف کے مطابق ثقافت ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر تہذیب کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور تمدن جو ہے یہ فزیکل مادی جو چیزیں ہیں قوم کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر تمدن کی دو قسمیں ہیں، تمدن عام اور تمدن خاص۔ باقی دوسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اسلامی تہذیب کے عوامل۔